بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 10 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے 9 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ پارے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پہ 4 چیزیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ یہاں پہ منافق کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان 4 میں سے جس میں ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کا ایک حصہ مانا جائے گا جب تک اسے وہ چھوڑ نہ دے۔ تو وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آیا کہ یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، کیا ہم بھی منافق تو نہیں ہو گئے ہیں؟ تو کیا نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، اور جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے۔ اور جھوٹ بولنے کا ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو جھوٹ بولنا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ چاہے وہ جھوٹ چھوٹا سا ہو، چاہے وہ بڑا جھوٹ ہو، جھوٹ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور کیا آپ نے نشانی بتائی کہ وہ جب منافق بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ معاہدہ کرے تو وہ دھوکہ دے۔ تو آج کل دیکھیں یہ کتنی چیزیں یہ عام ہو گئی ہیں۔ آگے چوتھی نشانی کیا بتائی کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ اللہ اکبر! یہ چاروں جو چیزیں ہیں، خیانت کرے، بات کہی تو جھوٹی بولے، معاہدہ کرے تو دھوکہ دے، جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکیں۔ تو آیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت بھی اگر ہم میں ہوگی تو اس میں نفاق کا ایک حصہ مانا جائے گا جب تک اسے وہ چھوڑ نہ دے۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر یہ ہم میں یہ ہے، اگر آپ میں یہ ان میں سے کوئی ایک خصلت بھی یا سب، تو آج سے عہد کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ آپ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے معافی مانگے، 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ تو ہمیں اس سے باز رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں سچا مومن بنا دے، مسلمان بنا دے۔ مومن کے لیے آپ نے دیکھا ہے نا، پیچھے ہم نے کتنے پارے پڑھے، اور آگے بھی انشاءاللہ اللہ پاک مسلمانوں کو جو خوشخبری سناتے ہیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ان کے لیے جنت ہے، اس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، اور ان کے لیے باغات ہیں، وہ اس میں رہیں گے، اور اس میں پاکیزہ چیزیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ذکر ہے کہ مسلمانوں کے لیے کتنی زیادہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو کیا ہم بھی تو اس نعمت کے حقدار ہیں نا؟ لیکن جب ہم یہ منافقت چھوڑ دیں گے، حسد، کینہ، بغض چھوڑ دیں گے اپنے دلوں سے، جھوٹ کو نکال دیں گے۔ اگر آپ کے بچے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ مجھے پیسے دے دیں، اور اگر آپ کے پاس ہوں وہ پیسے تو وہ آپ ان کو کہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ ان کو سیدھے بھی بول سکتے ہیں کہ میں نے نہیں دینے۔ تو اتنی سی باتیں جو ہے نا، وہ جھوٹ اگر ہم بولیں گے تو ہمارے آگے جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا کہ یہ تو جھوٹا ہے، اور اس کو بھی شے ملے گی کہ ہم بھی مطلب جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں، اگر یہ جو آج ملک کے جو حالات ہیں تو یہ ہماری ہی وجہ سے ہیں۔ جیسی امت ہوتی ہے، جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران ملتے ہیں۔ تو اگر اس قوم کی بہتری ہم نے چاہنی ہے تو اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے گھر سے جو ہے شروع کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایسی غلطیاں، بے حیائی اتنے عام ہو گئی ہے، اور جھوٹ، کینہ، بغض، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہی، اور تکبر، اور ایک دوسرے کے اوپر تان کرنا، تانے مارنا، تو یہ سب جو عام ہو گیا بہت زیادہ۔ تبھی تو یہ ملک کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔
اللہ سے دعا کریں جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہو تو ہم نے اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے، نمازیں سٹارٹ کرنی ہے۔ جو نماز جو نہیں پڑھتے ان کے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، تو کوشش کریں اگر آپ نہیں پڑھتے یا آپ پڑھتے ہیں اور آپ کے گھر والے نہیں پڑھتے تو ان کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ آپ پڑھیں، پھر ان کو ٹائم دیں، ان کا کام آپ کر لیں اور ان کو کہیں کہ آپ 5 منٹ کے لیے میں یہ کر دیتی ہوں، آپ کا کام آپ نماز پڑھ لیں۔ پیار سے کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جب اس جو بے نمازی ہوتا ہے نا اس کے گھر میں برکت بھی نہیں ہوتی اور رزق بھی نہیں اس کے گھر میں صحیح آتا اور برکت نہیں ہوتی، برکت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ اتنی سی جو باتیں ہیں سنتوں پر عمل کرنا سیکھیں اور اس سے دل صاف ہوتے ہیں۔ جو سیاہی لگی ہوتی ہے نا دل پہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کالا سیاہ دل ہوتا ہے، اور جب وہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل سفید ہوتا ہے، بالکل سفید ہوتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے یا اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا اس کے ساتھ اس سے ایسے اور وہ خوش ہو رہی ہے، تو وہ جب دیکھتا ہے اور وہ بھی اسی طرح سے کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہی نقطہ لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ لگتا وہ کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم معافی مانگیں، اگر دیکھیں کہ اگر ہمارے دل پہ دین کی باتیں اللہ کے کام نہیں لگتے تو آپ خاموشی سے 2 رکعت نفل ادا کریں، کسی سے نہ کہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ سے بخشش مانگیں۔ بے شک وہ تو کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بخش دوں گا، یہاں تک کہ کافروں کو بھی کہ اگر وہ لوگ ایمان کی طرف آ جاتے ہیں تو میں ان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو ہم تو پھر مسلمان ہیں، تو اللہ، اور ہم تو پھر امت محمدیہ ہیں، ہمارے اوپر تو اللہ کے اتنے احسانات ہیں، تو اللہ ہمیں کیوں نہیں معاف کریں گے؟ آج ہمارے جو ہے اتنے حالات کاروباری یہ کیوں خراب ہوئے ہیں؟ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ تو یہ کچھ زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، ابھی ہم آغاز کرتے ہیں اس کا پارے نمبر 10 کا۔ وَعَلَمُوا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اس طرح سے کریں کہ وہ بہت، مطلب اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت چھوٹی ہے اور اس کو چھوڑ نہ دیں۔ کیا پتہ اللہ ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو قبول کر کے ہمیں جنت میں عطا کر دے، جگہ دے دے۔ اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا سا ہے اور یہ درگزر ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اس چھوٹے سے گناہ کی پکڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر کے اور ہمیں دوزخ میں ڈال دے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان باتوں کے اثر ہو جائیں اور ہم سیدھے راستے پر آ جائیں، آمین۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَعَلَمُوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ کیا ہے، کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اموال غنیمت کے مستحقین کا بیان یہاں پہ فرمایا ہے۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو کہ جو چیز بطور غنیمت کے تمہارے ہاتھ لگے اس میں سے 5واں حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ یہاں پہ حصے بیان کیے، 5واں حصہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے 5واں حصہ۔ اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندوں پر فیصلے کیے، دن جنگ بدر میں مدد نازل فرمائی، جس دن دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئی تھیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب تم مدینہ کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ کفار قریش دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تجارت تم سے نیچے کی طرف بچ کر جا رہا تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کے متعلق کوئی وعدہ کر لیتے تو تم نہ پہنچتے وعدے پر، لیکن جو کچھ وقوع پذیر ہوا وہ اس لیے ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے کام کی تعمیل کر دے جسے وہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ہلاک ہو، وہ دلیل سے ہلاک ہو، وہ
من ہلاک عن بینات و یحییٰ، وہ دلیل سے ہلاک ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل سے زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ، اور وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کیجئے جب خواب کی حالت میں اللہ نے آپ کو ان کی تعداد بہت کم دکھائی۔ یہاں پہ غزوہ بدر میں جو مجاز جنگ کا نقشہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی اور ان کو خواب آیا تھا، تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ جب دکھایا تھا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی تھی، اور اگر آپ کو ان کی کثرت دکھا دیتا تو تمہارے پاؤں پھسل جاتے، اور تم اس بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ بے شک وہ دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، اور جب تم ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے تو تمہاری آنکھوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا کر کے دکھایا، اور ان کی آنکھوں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ وہ کام جو ہونے والا ہے اللہ اسے مکمل کر دے، اور سب امور اللہ کی طرف سے ہی پھیرے جائیں گے، اللہ کی طرف ہی پھیرے جائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، پھر اللہ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم کفار کے کسی گروہ کے سے مقابلے پر آؤ تو ثابت قدم رہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا روب جو ہے وہ اکھڑ جائے گا، اور صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے سرکشی اور لوگوں کو دکھانے کے خیال سے نکلے ہیں، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور ان سب کے اعمال اللہ کے احاطے علم میں ہیں۔ اور جس وقت شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے آراستہ کر کے پیش کیا اور کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو تم پر غالب آئے، اور میں تمہاری حامی ہوں اور میں تمہارا حامی ہوں، پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری الذمہ ہوں، اور میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون، یہاں پہ کن کا ذکر کیا گیا تھا؟ دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو جم کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دشمنوں کا مقابلہ ان سے مقابلہ ہو تو جم کر مقابلہ کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو اکڑتے مکڑتے ریاکاری کے لیے نکلتے ہیں۔ پھر آگے مشرکین کو شیطان کا جنگ کے لیے پھسلانا، پھر بدر کے میدان کا راز سے بھاگ جانا، رزار سے بھاگ جانا۔ اِذْ یقول المنافقون، اور یاد کرو جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور تو یاد رہے کہ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کاش آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور وہ ان کے چہروں پر ان کی پشت پر مارتے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کا عذاب چکھو، یہ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ، یہ سزا ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ،
ان کی حالت قوم فرعون کی طرح ہے اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا، اس لیے کہ اللہ کسی ایسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو دے رکھی ہو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ اپنی حالت خود نہ بدل دیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اور ان کی حالت قوم فرعون کی طرح اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کے احکام کو جھٹلایا، پس ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون کے ساتھیوں کو ڈبو دیا، اور سب کے سب ظالم تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک وہ لوگ جنہوں نے راہ کفر اختیار کی بدترین حیوان ہیں، پس وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جن سے آپ نے بارہا معاہدہ کیا، پھر ہر مرتبہ وہ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، اور وہ عہد شکنی سے نہیں بچتے۔ پس اگر آپ اس جنگ میں ان پر قابو پا جائیں تو ان کو سزا دے کر ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں خوف زدہ کر کے بھگا دیجئے، تاکہ وہ اس امر سے نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ، اور اگر آپ کو کسی قوم کی عہد شکنی کا خوف ہو تو آپ بھی ان کا معاہدہ برابری کی بنیاد پر ان کی طرف پھینک دیں۔ بے شک عہد توڑنے والے غداروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ ہماری گرفت سے بھاگ نکلے۔ یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور ان کے مقابلے کے لیے جس قدر قوت تم سے بن پڑے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار جنگی گھوڑے مہیا کیے رہو، تاکہ اس کے ذریعے ان کے دلوں میں جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں دھاک بٹھائے رکھو، اور ان کے علاوہ دوسروں کے دلوں میں بھی جن سے تم واقف نہیں، اللہ ان سے واقف ہے۔ اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی راہ میں تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ پورا تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ صلح کے لیے جھکے تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ بے شک وہ سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو یقین رکھیے کہ آپ کی حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اسی نے آپ کو اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے قوت عطا فرمائی اور ان کے دلوں میں باہمی محبت ڈال دی، اور اگر آپ زمین کے تمام خزانے بھی خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں محبت پیدا کر دی۔ بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہی اور وہ مومن جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی ہے کافی ہے۔ اے نبی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین، اے نبی، اے ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ اے نبی، ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ اگر تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ اور بھی ہلکا کر دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ اگر تم سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اپنے قبضے میں قیدی لے اور پھر وہ زمین میں کافروں کا صفایا نہ کر لے۔ تم لوگ دنیاوی مال اور اسباب چاہتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کا سامان چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر تمہیں سخت ترین سزا ملتی۔
سو جو کچھ تمہیں مال غنیمت میں سے ملا ہے اسے حلال اور پاک سمجھ کر کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم، اے نبی آپ کے قبضے میں جو بھی قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا کہ تمہارے دلوں میں نیکی ہے تو اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا، تمہیں اس سے بہتر دیا جائے گا جو کچھ تم سے لیا گیا ہے، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خیانتک، اور اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو وہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیانت کر چکے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے سچے دوست ہیں اور وارث ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کے لیے تیار نہ ہوئے، تمہیں ان سے دوستی یا وراثت کا کوئی حق نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو ان کی مدد تم پر فرض ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے راہ کفر اختیار کر رکھی ہے وہ آپس میں دوست اور وارث ہے، اگر تم ان احکام پر عمل نہ کرو گے تو زمین میں ایک فتنہ اور بڑا بھاری فساد برپا ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑ کر جہاد کرتے رہے، اور جن لوگوں نے انہیں جگہ دی اور مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے سچے مومن کی صفت بیان کر دی۔ والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، تمہارے ساتھ شامل ہو کر جہاد کیا، سو یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور اللہ کی کتاب کے مطابق رشتہ دار ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات سے واقف ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ الانفال مکمل ہوتی ہے۔ ہم سورۃ التوبہ اسٹارٹ کریں گے، اس کے بعد سورۃ التوبہ ہے۔ سورۃ الانفال میں ہم نے مال غنیمت کے بارے میں پڑھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پڑھے۔ اس میں غزوہ بدر کا ذکر تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید جو ڈیٹیل ہم اس کی پڑھیں گے انشاءاللہ وہ تفسیر میں پڑھیں گے۔ اس میں آپ اگر انرول ہونا چاہتی ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم سورۃ التوبہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں اس میں۔ سورۃ التوبہ جو ہے مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے، اور اس پہ کافروں سے برات کا اعلان ہے، اس لیے اس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کی توبہ کا بھی ذکر ہے اس میں، اس لیے بھی اس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورت مصحف عثمانی کی ترتیب میں سورہ الانفال اور سورہ یوسف کے درمیان ہے، اور بعض کا قول ہے کہ یہ جو سورہ انفال ہے، یہ سورۃ التوبہ، یہ دونوں جو ہے ان کے جو عنوان ہیں وہ ایک ہی چل رہے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں ہی تقریباً چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں کہ یہاں پہ سورت میں بسم اللہ لکھنی ہے یا نہیں لکھنی۔ تو حضرت عثمان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ انفال اور سورہ برات کو اس لیے ملایا گیا ہے کہ دونوں کا مضمون آپس میں ملتا جلتا ہے، اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے نہیں لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ چیز نہ تھی جس سے دونوں کا علیحدہ علیحدہ صورت ہونا معلوم ہوتا۔ تو ان کو 7 لمبی صورتیں بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ قرآن کی ترتیب یوں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اول 7 طوال، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ الانعام، اعراف اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کا مجموعہ ہے، اور ان کو 7 لمبی صورتیں کہا جاتا ہے ان کو۔ اور ان کے بعد وہ صورتیں جنہیں
معین کہا جاتا ہے، اور یہ وہ صورتیں ہیں جن کی آیات 100 سے کچھ زیادہ ہیں۔ پھر وہ صورتیں ہیں جنہیں مثانی کہا جاتا ہے، یہ وہ صورتیں سورہ یونس سے شروع ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ڈیٹیل اس کی کافی لمبی انشاءاللہ چلی جائے گی، جب ہم تفسیر میں پڑھیں گے تو اس کو مکمل طور پہ پڑھیں گے۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں برات۔ ہم یہاں پہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ سورۃ التوبہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اے مومنو جن مشرکوں سے تم نے عہد اور پیمان کر رکھا تھا۔ یہاں پہ ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں۔ فرمایا کہ اے مومنو جن مشرکوں سے تم نے عہد اور پیمان کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کو اب صاف جواب ہے۔ پس اے مشرکو، تم 4 ماہ تک زمین میں چلو پھرو اور جان لو کہ تم کسی طرح بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ضرور رسوا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں میں حج اکبر کے دن اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے۔ پس اگر تم کفر اور شرک سے توبہ کر لو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے، مگر جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے ایفائے عہد میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کو مدد دی، اس کا معاہدہ ان کے مقرر وقت تک پورا کرو۔ بے شک یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ، پھر جب معاہدے والے مہینے گزر جائیں تو جہاں کہیں مشرکوں کو پاؤ انہیں قتل کر دو اور انہیں گرفتار کرو اور انہیں گھیر لو، ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اور پابندی سے نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو اس سے پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ میں پہنچا دیجئے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو احکام الہی کا کچھ علم ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین کا عہد کیسے معتبر ہو سکتا ہے جبکہ انہوں نے خود اس کو توڑا، سوائے ان کے جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، جب تک وہ تمہارے لیے اپنے اقرار پر قائم رہے، جب تک کہ وہ تمہارے لیے اپنے اقرار پر قائم رہے، تم بھی ان کے لیے اپنے اقرار پر قائم رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ احتیاط کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیف وَإِن یظہروا، اور ان کا عہد کیوں کر معتبر ہو، ان کا حال تو یہ ہے اگر وہ تم پر غلبہ پا جائیں تو تمہارے ساتھ نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھیں اور نہ عہد اور پیمان کا۔ یرضونکم، وہ زبانی باتوں سے ہی تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے دل نہیں مانتے اور ان میں سے اکثر بد عہد ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو معمولی قیمت کے بدلے فروخت کر دیا ہے انہوں نے، اور پس وہ اس کی راہ سے روکتے ہیں۔ بے شک وہ بہت ہی برا کام کرتے ہیں۔ وہ کسی مومن کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد اور پیمان کا، یہ لوگ بہت ہی سرکش ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر معاہدہ کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ ڈالیں، تمہارے دین میں عیب نکالیں تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو اور ان کی قسمیں کوئی قسمیں نہیں تاکہ وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں۔
آگے فرماتے ہیں الا تقاتلون قوما، کیا تم ایسی قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کو جلا وطن کر دینے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی تم سے دشمنی کی ابتدا کی ہے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ، تم ان سے لڑو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا اور رسوا کرے گا، اور تمہیں ان پر فتح دے گا، اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا اور ان کے دلوں کے غیظ اور غضب کو دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے توبہ قبول کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی ظاہراً دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے، کون اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو چھوڑ کر کسی غیر کو رازدار بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی اچھی طرح خبر ہے۔ مشرکوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے کفر کا اقرار کرتے ہوئے بھی اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور آگ میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اور اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ سو امید ہے کہ وہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کے عمل کے برابر قرار دے رکھا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہو، اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ برابر نہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور دولت اور اپنی جانوں کے ساتھ اس کی راہ میں جہاد کیا، اور ان کے درجے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، اور ان کا رب ان کو اپنی رحمت، خوشنودی اور ان باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان کو بھی دوست مت بناؤ۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بھائی اور باپ اگر کفر اختیار کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ہم ان کو دوست نہ بنائیں، اور جو تم میں سے ان کو دوست رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور یاد رکھو کہ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اور اللہ تعالیٰ بے شک تمہیں بہت سے مواقع پر مدد دے چکا ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے، وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور تم پر زمین اپنی فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں کے دلوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نے نہیں دیکھا، کافروں پر عذاب بھیجا، اور منکروں کی یہی سزا ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، اور پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہتا ہے توجہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مشرک لوگ بلا شبہ ناپاک ہیں، پس اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔
وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ اگر تمہیں افلاس کا ڈر ہو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ جلد تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ بڑا علم رکھنے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون، اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دی، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور ذلیل اور خوار ہوں۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ان کے منہ کی باتیں ہیں یہ، ان سے پہلے کافروں نے جو کچھ کہا تھا ان کی نقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ اتخذوا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ انہیں صرف اسی قدر حکم تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے وہ اس چیزوں سے جنہیں یہ لوگ ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کا نور بچھا دیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے، اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند ہی کریں۔ هو الذی ارسل، لوگو اللہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو سامان ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ یہ دین حق سے روکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بہت سے علماء اور مشائخ اہل کتاب لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وہ لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اے نبی، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے جس دن ان خزانوں کو دوزخ کی آگ میں رکھ کر خوب گرم کیا جائے گا، پھر ان سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو کچھ تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، بس جو کچھ تم جمع کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس دن سے کہ جب اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، مہینوں کی گنتی اس کے ہاں 12 مہینے چلی آتی ہے، اس میں 4 مہینے ادب اور حرمت کے ہیں، یہی پختہ دین ہے، پس تم ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ کن میں؟ جو حرمت والے مہینے، اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور سب مل کر مشرکوں سے لڑو جس طرح کہ وہ سب اکٹھے ہو کر تم سے لڑتے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بے شک کفار کا مہینوں کو آگے پیچھے کرنا اپنے کفر میں مزید اضافہ کرنا ہے۔ کفار کی وجہ سے گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ وہ کسی سال اس مہینے کو حلال سمجھتے ہیں اور کسی سال اسے حرام قرار دیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے حرام قرار دے رکھے ہیں، پھر اس مہینے کو حلال سمجھ لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے معلوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دکھاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو۔ دیکھیں پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاد کرو، پھر آگے کہتے ہیں کہ اے مومنو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بھاری ہو کر زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے؟ دیکھیں اللہ کے سوال دیکھیں، جبکہ دنیا کی زندگی کا مال اور متاع آخرت کے مقابلے میں بہت ہی معمولی ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم نے رسول کی مدد نہ کی تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے آپ کو وطن سے نکال باہر کیا تھا، اس حالت میں کہ 2 ساتھیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔
اور آپ اپنے رفیق سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ پر اطمینان نازل فرمایا اور ایسے لشکروں سے آپ کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دکھایا، اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا بول والا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا، اور خواہ تم بے ہتھیار ہو، خواہ مسلح ہر حال میں لڑائی کے لیے نکلو، اور اپنے مال اور جان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آگے فرماتے ہیں لو کان عارضا، اگر آسانی سے حاصل ہونے والی غنیمت ہوتی یا آسان سفر ہوتا تو اے پیغمبر اسلام، یہ لوگ یقیناً آپ کے ساتھ ہو لیتے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ آسان ہوتا تو یہ لوگ آپ کے ساتھ چلتے، لیکن انہوں نے مسافت ہی کو دور خیال کیا، ابھی وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھانے لگے ہیں کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ سنو، اس طرح یہ لوگ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ آپ نے ان کو اجازت ہی کیوں دی، حتیٰ کہ آپ پر سچے لوگوں کی سچائی کھل جاتی اور آپ جھوٹوں کو معلوم کر لیتے۔ لا یستأذنک، جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے اپنے مال اور جان اور جہاد کے بارے میں رخصت نہیں چاہتے کہ انہیں خدمت جہاد سے معاف رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک، رخصت تو وہی لوگ طلب کرتے ہیں جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور ان کے دل شک و شبہ میں مبتلا ہیں، اور وہ اپنے اسی شک میں سرگرداں ہیں۔ اگر وہ میدان جنگ میں نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کی کوئی تیاری بھی کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا، پس بوجھل کر دیا۔ انہیں ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم، اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ میدان جنگ میں نکل کھڑے ہوتے تو تم میں اور زیادہ خرابی ہی پیدا کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اور اب بھی تمہاری جماعت میں ان کے جاسوس شامل ہیں۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی تمہاری جماعت میں جاسوس شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سرکشوں سے خوب واقف ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة، وہ اس سے پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، آپ ان کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آ گیا، حالانکہ وہ ناپسند ہی کرتے رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ آپ مجھے پیچھے رہ جانے کی اجازت دیجیے۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے، اور واضح رہے کہ آزمائش میں تو وہ پڑ ہی چکے ہیں، اور بے شک جہنم نے کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے پیغمبر اسلام، اگر آپ کو خوشی اور کامیابی نصیب ہو تو انہیں برا لگتا ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، من قبل ویتولوا، اور یہ کہہ کر وہ خوشی منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ قل لن یصیبنا، اے پیغمبر اسلام کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے ہمیں وہی ملے گا، اور وہ ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قل هل تربصون بنا،
اے پیغمبر اسلام ان منافقوں کو سنا دیجئے کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی فتح یا شہادت کے منتظر رہتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر اپنے ہاتھ سے کوئی عذاب بھیجے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب پہنچائے، بس تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں قل انفقوا طوعاً، آپ فرما دیجئے کہ خواہ تم خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے، تم سے کسی طرح قبول نہیں کیا جائے گا، تم بلا شبہ نافرمان لوگ ہو، اور ان لوگوں کے صدقات جو قبول نہیں ہوتے تو صرف اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے منکر ہے، اور وہ نماز کو آتے بھی ہیں تو محض سستی سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو ناخوشی سے، فلا تعجبک، پس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ان کو انہی چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں عذاب میں گرفتار رکھے اور ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ اور یوں تو یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ لو یجدون ملجا او مغارات، اگر وہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ پائیں تو وہ ضرور اس کی طرف لوٹ جائیں گے سرکشی کرتے ہوئے۔ اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ پر صدقات کے بارے میں الزام لگاتے ہیں، پھر اگر انہی میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ ملے تو وہ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے بہتر تھا کہ اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دی، اور کہتے تھے کہ ہمارے لیے حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اور کہہ دیتے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور اللہ اپنی مہربانی سے اور اس کا رسول ہمیں عنقریب بہت کچھ دے دیں گے، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقت میں زکوٰۃ کا مال صرف فقیروں اور مسکینوں اور اس سے اکٹھا کرنے والوں کارکنوں کا حق ہے۔ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں زکوٰۃ کا مال کس کا حق ہے؟ فقیروں، مسکینوں اور اسے اکٹھا کرنے والوں کارکنوں کا حق ہے۔ ان لوگوں کا حق ہے جن کی دلجوئی منظور ہو، نیز غلاموں کو آزاد کرانے، قرض داروں کی مدد کرنے اور اللہ کی راہ میں دینے اور مسافروں کی مدد کرنے میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص ہر کسی کی بات کو کان دھر کر سن لیتا ہے، کہہ دیجئے کہ اس کا سن لینا تمہارے حق میں بہتر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا اور مومنوں کی بات پر یقین کر لیتا ہے، اور تم میں سے جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ستاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، اور یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر لیں، حالانکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں خوش کیا جائے، مگر ایسا تو تب کرتے اگر وہ مومن ہوتے۔ آگے فرماتے ہیں علم یعلموا انہ، کیا یہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرے گا تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی ہی رسوائی کی بات ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل، منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دل کے رازوں کو ان پر ظاہر کر دے۔ اے پیغمبر اسلام ان سے کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ان باتوں کا ظاہر کرنے والا ہے۔
جن سے تم خوف زدہ ہو، وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے احکام اور اس کے رسول کے ساتھ ہی تمہیں مذاق کرنا تھا؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کسی گروہ کو معاف بھی کر دیں گے تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے۔ آگے فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک ہیں، برے کام کی ترغیب دیتے ہیں، نیک کاموں سے منع کرتے ہیں اور نیکی کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ یہاں پہ منافق لوگوں کا ذکر ہے، خرچ کرنے سے روکتے ہیں اور وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اور یاد رکھو کہ منافق لوگ یقیناً نافرمان ہیں۔ وعد اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ عذاب ان کے لیے کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے اور تم سے کہیں زیادہ زور آور تھے، مال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے، پس انہوں نے اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے دینوی حصے سے خوب فائدہ اٹھا لیا، جس طرح کہ ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم نے بھی ویسے ہی لغو باتیں کی جس طرح کہ انہوں نے کی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ، کیا ان کو ان سے پہلی قوموں کے حالات معلوم نہیں ہوئے؟ یعنی قوم نوح، قوم عاد، سمود اور قوم ابراہیم، نیز مدین والے اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں۔ ان لوگوں کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان پر کوئی ظلم کرے، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور مرد مومن اور مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یہ لوگ نیکی کے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ پیچھے فرمایا تھا کہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں وہ ایک ہیں اور وہ برے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی صفات بیان کی ہیں کہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور وہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ بہت جلد رحم کرے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ یقیناً غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات دینے کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، نیز ایسے پاکیزہ مکانوں کا جو ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہوں گے، اور اللہ کی خوشنودی ان سب اشیاء سے بڑھ کر ہوگی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہدی، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ اللہ کا حکم ہے یہ کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کا حکم ہے اللہ کا، اور ان پر سختی کیجئے، اور یاد رکھیے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے واقعی کفر کی بات کہی تھی۔ اس طرح اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا اور ان باتوں کا ارادہ کیا جن میں وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور انہوں نے صرف اس بات کا انتقام لیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے ان کو غنی بنا دیا تھا، بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر اللہ کہتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ نہ مانیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ،
آیت نمبر 74، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے مال دیا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور خوب نیکوکار بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو سب کچھ دے دیا تو ان میں کنجوسی کرنے لگے اور عہد سے پھر گئے اور منہ موڑنے والے ہی تھے، وہ منہ موڑنے والے ہی تھے۔ پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس امر کی سزا میں کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے، ان کے دلوں میں اپنی ملاقات کے دن روز قیامت تک نفاق ڈال دیا۔ الم یعلموا، کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں سے بھی واقف ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ مومنوں میں سے جو لوگ صدقات دینے میں خوشی سے حصہ لیتے ہیں ان پر الزام لگاتے ہیں، اور وہ لوگ جو نہیں پاکتے مگر محنت کا صلہ، اور وہ منافق ان سے مذاق کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مذاق کا بدلہ دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مذاق کا بدلہ دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا ان کے لیے 70 بار بھی بخشش طلب کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے رسول اللہ کی مرضی کے خلاف ان کے جہاد کے لیے چلے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے سے خوش ہیں، اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں جہاد کے لیے سفر نہ کرو، کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ سکتے، پس چاہیے کہ وہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں، ان کے اپنے کیے کا بدلہ ہے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لائے تو وہ آپ سے میدان جنگ کی طرف نکلنے کی اجازت طلب کریں گے، تو کہہ دیجئے کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں نکل سکتے، ہمارے ساتھ ہرگز دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک تم نے پہلی مرتبہ گھروں میں بیٹھنا پسند کیا تھا، پس اب بھی پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کوئی شخص مر جائے تو آپ اس پر نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھیں۔ دیکھیں اللہ کا حکم ہے، اگر ان میں سے کوئی شخص مر جائے تو ان کا نماز جنازہ مت پڑھیے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور ایسی حالت میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ وَلَا تعجبک، تو ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان نکلے تو ایسی حالت میں کہ وہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا، جب کوئی سورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مند آ کر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ چھوڑ دیجئے۔ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا، اور یہ لوگ پیچھے بیٹھے رہنے والی عورتوں اور اپاہجوں کے ساتھ بیٹھے رہنے والوں پر خوش ہیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، پس وہ سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا، لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور دیہاتوں میں سے بعض بہانہ بنانے والے آئے ہیں کہ ان کو گھروں میں
کہ ان کو گھروں میں بیٹھے رہنے کی رخصت دی جائے، اور وہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، اور اس میں سے منکرین کو عن قریب دردناک عذاب ملے گا۔ لیس علی الضعفاء، کمزوروں پر، مریضوں پر اور ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں، کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، اور ان نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آئے اور تاکہ آپ جہاد کے لیے انہیں سواری دیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایسی کوئی سواری نہیں جس پر تمہیں سوار کروں۔ بس وہ ایسی حالت میں لوٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس غم کی وجہ سے کہ ان کے پاس جہاد میں خرچ کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ گناہ اور الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو آپ سے باوجود غنی ہونے کے پیچھے رہنے کی اجازت چاہتے تھے۔ انہیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پس وہ جہاد کی برکتوں کو نہیں جانتے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 10 مکمل ہوتا ہے۔ 10واں پارہ، 10 پارے ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے یا اللہ ہماری اس میں جو بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو بولنے میں، سمجھنے میں، تو یا الہی اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما اور اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں پارے میں ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو کوئی تفسیر کے کورس کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو ہمارے فیس بک کا پیج ہے اس کو بھی آپ لائک کر دیجئے، اور اس میں بھی اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں، اور جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کو بھی آپ لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے گا، اور کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک کلاس میں دیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں پارے میں ملاقات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہماری ان کاوشوں کو پورا کر لے اور ہمیں نیکوکاروں میں سے چن لے، آمین یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔